میری دلی خواہش ہے اس بات کے لیے کہ جب ہم پرستش کریں یا کبھی بھی کلام میں کوئی بات کریں تو پوری کلیسیا دل سے، روح اور سچائی سے زوردار نعرے لگانے والی کلیسیا ہو. پریز گاڈ. آسمانوں میں یاد رکھیں کہ آسمانوں میں ہم ایسے ٹھنڈے خاموش نہیں بیٹھیں گے. وہاں پر خدا کی حضوری، خدا کی قدرت ہمیں سنبھالے رہے گی. تو ہمیں یہاں پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم کیسے جب خداوند کی پریزنس میں ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، ہمیں خوشی سے نعرے لگانے ہیں، پرستش کرنی ہے، تالیاں بجانی ہیں. اور اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے خوشی سے پرستش نہیں کر رہے، ڈھیلے ڈھالے آئے ڈھیلے ڈھالے چلے گئے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پریز گاڈ. خدا کی حضوری جو ہے وہ ہمیں زور بخشتی ہے. میرا گلا پچھلے ایک ہفتے سے خراب ہے، لیکن خدا کا شکر ہے خداوند نے آج مجھے پھر ایک بار استعمال کر لیا. میں نے اپنی جو بھی ٹوٹی پھوٹی آواز سے آپ کے ساتھ پرستش کر لیا. پریز گاڈ. خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، خدا کا پاک روح ہمیں سنبھالتا ہے. یسوع مسیح کا خون جب ہم مانگتے ہیں تو وہ روحانی عالموں میں ہمیں زور بخشتا ہے. پریز گاڈ. تاکہ ہم اپنی کمزوریوں میں بھی اس کا جلال ظاہر کر سکیں. میرے ساتھ مل کے نکالیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 4 ہفتوں سے روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ روح القدس کس طرح سے ہمارا دوسرا مددگار ہے. اور آج اس سیریز کا 5واں پیغام ہے. اور پچھلے ہفتے ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھا تھا کہ روح القدس کے وسیلہ سے جو ہمیں قوت ملتی ہے اس سے ہم کس طرح سے اپنی خدمت کو پھلدار کر سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے وسیلہ سے روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے. ویسے تو بہت سی باتیں ہم نے دیکھی، لیکن میں نے 4 خاص باتیں آپ لوگ کو بتائیں، جس میں جھوٹ بولنا، زناکاری اور حرام کاری کرنا، بت پرستی اور جادوگری کرنا اور حسد. یہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کا روح جو ہے وہ ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، یعنی ناراض ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے اور ہمارے ساتھ نہ بات کرتا ہے نہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. آج صبح ہم کلام مقدس میں سے روح القدس کی 9 نعمتوں کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے. یہ نعمتوں کا ٹاپک تو بہت بڑا ہے، ہر ایک نعمت پہ ایک پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ مختصر طور پر ان 9 کی 9 نعمتوں کے بارے میں دیکھیں کہ یہ نعمتیں کیوں کلیسیا کو دی گئی ہیں اور کلیسیا کس طرح سے اس کے وسیلہ سے برکت پاتی ہے اور کس طرح یہ نعمتیں کلیسیا میں آپریٹ ہوتی ہیں، کن لوگوں کے وسیلہ سے آپریٹ ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور پڑھیں جس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک. کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے. پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے. نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے. یہ پہلی نعمت ہے جی، حکمت کا کلام. آگے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. ہاللویا. تو سب سے پہلی بات جو ان 9 نعمتوں میں دیکھنے اور سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 9 کی 9 نعمتیں صرف اور صرف روح القدس کی مرضی سے دی جاتی اور بانٹی جاتی ہیں. یہ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی میں نے اپنی ریاضتوں یا اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے اس کو حاصل کیا، بلکہ کلیئرلی لکھا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. یہ روح القدس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کلیسیا میں یہ 9 نعمتیں دیں. اور یہ 9 نعمتیں جو ہیں یاد رکھیں ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا مضبوط رہے، کلیسیا ترقی کرے،
کلیسیا برکت پائے. کیا لکھا ہے چوتھی آیت میں؟ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہے, خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے, اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے, جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے. یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ کلیسیا کو فائدہ پہنچانا. تو نعمتوں کا بنیادی مقصد کیا ہے جی؟ کہ کلیسیا کو فائدہ ملے, کلیسیا کی ترقی ہو, کلیسیا برکت پائے, روح القدس میں ترقی کر سکے. تو پہلی نعمت کیا ہے جی؟ حکمت کا کلام, یعنی ورڈ آف وزڈم. تو یاد رکھیں جو حکمت کا کلام ہے یہ روح القدس کی ایک خاص نعمت ہے جو کلیسیا کے اندر صرف چند لوگوں کو ملتی ہے, چرواہے کو یعنی پاسبان کو, اور اس کے علاوہ استاد کو, اور اس کے علاوہ مبشر کو. کتنے لوگوں کو جی؟ چرواہے کو, استاد کو اور مبشر کو. یہ تین شخصیات ایسی ہیں کلیسیا کے اندر. جب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیں کہ کلیسیا صرف یہ نہیں ہے, میں عالمگیر کلیسیا کی بات, دنیا میں جتنی بھی کلیسیاں ہیں وہاں پر اگر حکمت کا کلام یعنی ورڈ آف وزڈم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خدا اپنے خادموں کو دیتا ہے, استادوں کو, معلموں کو دیتا ہے اور مبشروں کو دیتا ہے کہ وہ حکمت کے کلام کے وسیلہ سے کلیسیا کی پرورش کر سکیں. اگر سبھی کو حکمت کا کلام ملے گا تو یاد رکھیں پھر تو سب کلام جانتے ہیں. اس لیے خدا نے صرف یہ تین لوگ مقرر کیے ہیں جن کو خدا حکمت کا کلام دیتا ہے کہ جو کلام کی تشریح اور تفسیر کر سکتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے 12 شاگرد تھے, مگر ان میں سے صرف اور صرف 4 شاگرد ایسے تھے جن کو حکمت کا کلام ملا. کون کون؟ متی, یوحنا, پترس اور یعقوب. یہ 4 لوگ ایسے تھے جنہوں نے انجیلیں اور خط لکھے. اس کے علاوہ باقی شاگردوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ملی کہ وہ کوئی کتاب لکھ سکے یا کوئی انجیل لکھ سکے. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں صرف یہ 4 لوگ تھے جن کو حکمت کا کلام ملا. اور پترس اور یوحنا کے بارے میں اعمال کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پترس اور یوحنا دلیری کے ساتھ خدا کا کلام پیش کر رہے, اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ان پڑھ ہے, اور ساتھ لکھا یہ جانا کہ کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہے اسی لیے ان کے پاس یہ حکمت کا کلام تھا. اسطفنس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسطفنس جب لوگوں سے بحث و مباحثہ کرتا تھا تو اس کی دنائی اور روح کی حکمت اور روح کے کلام کے وسیلہ سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ اس کا مقابلہ کر سکے. وجہ کیونکہ اس کے پاس حکمت کا کلام تھا. خداوند یسوع مسیح کے حق میں پالوس رسول کہتا ہے کہ حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. کس میں؟ یسوع مسیح میں, جس کے وسیلہ سے ہمیں تمام حکمت کے خزانے ملتے ہیں. تو کلیسیا میں پہلی بات کیا یاد رکھنے والی ہے؟ حکمت کا کلام خادمین کے پاس ہے, استادوں کے پاس ہے اور مبشروں کے پاس ہے. وہ حکمت کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں. دوسری نعمت کیا ہے؟ علمیت کا کلام, ورڈ آف نالج. تو یاد رکھیں کہ علمیت کا جو کلام ہے وہ حکمت کے کلام سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام, یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. گو میں نے اس طرح پہلے بولا کہ کوئی شخص اپنے زور سے ان نعمتوں کو نہیں لے سکتا, تو بھی اس نعمت کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں ایک کلیہ بتایا گیا کہ ہم اس نعمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بائبل یہ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف, امثال کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا خوف علم کا شروع ہے. یعنی جب ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں تو ہم علم پاتے ہیں. خدا کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے, اور یہ جو علم ہے یہ اگر خدا کی طرف سے ہے تب ہم برکت پاتے ہیں, اور اگر یہ دنیاوی علم ہے اس سے برکت نہیں ہے. تو کلیسیا کے اندر دوسری نعمت جو ہے وہ علمیت کا کلام ہے, اور اس کی خوبصورت مثال ہمیں یسوع مسیح کے کردار میں ملتی ہے. خدا یسوع مسیح جب سامری عورت سے بات کر رہا تھا تو اس نے حکمت کے کلام کا بھی استعمال کیا اور علمیت کے کلام کا بھی استعمال کیا. علمیت کے کلام کو اس نے کیسے استعمال کیا کہ وہ جانتا تھا, علم رکھتا تھا کہ سامری عورت کی کتنیاں شادی ہوئی ہیں, کتنے لوگوں سے اس نے بیاہ کیا ہے, کس کے ساتھ یہ رہ رہی ہے, اس کے اپنے خاوند کے ساتھ کیا حالات ہے. یہ علمیت کا کلام تھا. اور حکمت کا کلام کیا تھا کہ اس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. ہیلیلویا. اپنی قوت کے وسیلہ سے, اس حکمت کلام کے وسیلہ سے اس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا. خوب بخو ہم اسی طرح سے زکئی کی زندگی میں دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح علمیت کا کلام بھی استعمال کرتا ہے
اور حکمت کا کلام بھی. خدا نے بتاتا ہے کہ تو نے کیا کچھ کیا ہوا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے, اور بعد میں حکمت کلام سے یسوع مسیح اس کی زندگی تبدیل کرتا ہے. پترس کی زندگی میں ایسا ہی ہوا, نتھینیل کی زندگی میں ایسا ہی ہوا. ایسے بہت سارے کردار ہیں جن کی زندگیوں میں ایسا ہوا. اور اس کی ایک اور اگزامپل آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ جب علمیت کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خادم کلام کی تفسیر پیش کر رہا ہے یا کلام پیش کر رہا ہے تو اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. بہت سارے خادمین ٹاپک کچھ چوز کرتے ہیں لیکن اس کا اختتام کچھ کرتے ہیں. وجہ کیونکہ وہ علمیت کے کلام سے خالی ہیں, حکمت کے کلام سے خالی ہیں. پر وہ خادمین جو حکمت اور علمیت کا کلام رکھتے ہیں وہ اپنے مضمون, اپنے مفہوم سے ہٹتے نہیں بلکہ دنائی کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر علمیت کا کلام ان کے پاس ہے تو وہ حکمت کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں. تیسری نعمت کیا ہے جی؟ ایمان. تیسری نعمت کیا ہے جی؟ ایمان. ایمان جو ہے ایمان کی جو نعمت ہے یہ اور ایک عام ایمان میں فرق ہے. ایمان ہم سب رکھتے ہیں, غیر قومیں بھی ایمان رکھتی ہیں, مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں, یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں, فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں, ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے. لکھا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. تو وہ ایمان جو سارے رکھتے ہیں اور ایمان کی نعمت یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. یاد رکھیں, میری بات کو دھیان سے سنیے گا. ایمان کی نعمت ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور ایک عام ایمان جو سارے ایماندار رکھتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ جو ایمان کی نعمت ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان ناممکن کاموں کو ممکن کرنے کی قوت رکھتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہ خدا کی مرضی کو تبدیل کرتا ہے. یہ ایمان خدا کے ارادہ کو بدل دیتا ہے. یہ ایمان خدا کے منصوبے بدل ڈالتا ہے. یہ ایمان طوفانوں کے رخ بدل دیتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہ آسمانوں کو کھولتا اور بند کرتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہ سمندروں کو بیچ میں سے چیر دیتا ہے. یہ ایمان جو ہے یہ پانیوں پر چلاتا ہے. یہ ایمان جو ہے مردہ رحموں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے. یہ ایمان قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے. یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے وہ بے شمار دنیا رکھتی ہے مگر یہ ایمان کا درجہ مختلف ہے. یہ ڈیفرنٹ لیول ہے ایمان کا, اور یہ اسی کے پاس ہے جس کے پاس نعمت ہے. اور بائبل مقدس میں بے شمار واقعات ہمیں اس ایمان کے حوالے سے ملتے ہیں, مگر ایک واقعہ میں صرف آپ سے بیان کروں گا جو کہ ایک عورت کا ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلی تو وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. یعنی اس سے پہلے کہ وہ شفا پاتی اس نے روحانی عالم میں شفا کو ایمان سے ریسیو کر لیا. اس نے بھی شفا نہیں پائی تھی, وہ کہتی تھی کہ میں چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو یسوع سے قوت نکلی, اور جب قوت نکلی تو یسوع مسیح وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور مڑ کر کہتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا ہے. ہیلیلویا. یہ وہ ایمان ہے جو یسوع کو کھڑا کر کے مڑنے پر مجبور کر دیتا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح سے جو قوت نکلی تھی, یاد رکھیں وہ قوت پتہ کیا تھی؟ وہ قوت تھی شفا دینے کی. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ اس قوت کے وسیلہ سے بے شمار بیماروں کو شفا دی, بے شمار لنگڑوں کو چلایا, بے شمار مردے زندہ کیے, بے شمار اندھوں کو آنکھیں دی. مگر ان بے شمار معجزات کے اندر ایک بات خاص کیا تھی کہ خداوند یسوع مسیح ارادتاً یا اپنی مرضی سے یہ سارے معجزے کرتا تھا. مگر اس عورت کا معجزہ یسوع کی مرضی سے نہیں ہوا, بلکہ یہ اس عورت نے اپنے ایمان سے اس معجزہ کو چھین لیا. ہیلیلویا. اس نے ایمان سے اس معجزہ کو حاصل کر لیا کہ وہ ایمان کی نعمت اس کو مل گئی تھی, اور وہ جانتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے کیا, اور یسوع نے مڑ کر کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے؟ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. جب ہم ایمان سے یسوع کو چھو لیتے ہیں تو اس میں سے قوت نکلتی ہے اور آپ کو رہا کرتی ہے. پر خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم اس ایمان کو حاصل کریں جو ایمان کی نعمت کے طور پر دیا جاتا ہے. پریز گاڈ. چوتھی بات کیا ہے جی؟ شفا دینے کی توفیق, گفٹ آف ہیلنگ. یہ بھی یاد رکھیں, بڑے چنیدہ لوگوں کو
جو ہے وہ کلیسیا میں دیا جاتا ہے. ہر کسی کے پاس شفا دینے کی قوت نہیں ہے. لوگ خواہش ضرور کرتے ہیں, کلیم ضرور کرتے ہیں, مگر یہ نعمت ہر کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ نعمت جو ہے کلیسیا کے بزرگوں یعنی خادمین کے پاس ہے. یعقوب کا خط اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا, اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا, اور اگر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہ نعمت جو ہے شفا دینے کی یہ بڑے مختصر لوگوں کو خدا دیتا ہے. خادمین کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کلیسیا کے اندر لوگوں کے لیے دعا کرے تو وہ شفا پاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو نعمت ہے, اس نعمت کے اندر ایک اور بات, اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ بیماریوں سے شفا پائے. اور بیماری سے شفا پانے کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے شفا پانا, کیونکہ آپ کے بدن میں بیماری صرف 3 وجوہات کے وسیلہ سے. میری بات دھیان سنیے گا, 3 وجوہات ہیں آپ کے بدن کے اندر بیماری کی, اور وہ سب سے پہلی وجہ ہے ماں باپ کا گناہ, دوسری وجہ ہے ہمارا ذاتی گناہ, اور تیسری وجہ ہوتی ہے خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے. ہم اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں, یوحنا کی انجیل اس کے 9ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کے شاگرد اور یسوع مسیح جا رہے تھے تو یسوع مسیح سے اس کے رستے میں ایک اندھا ان کو نظر آیا. تو شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ خداوند کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو خدا نے اس کے ماں باپ نے یا اس کے اپنے گناہ؟ یسوع مسیح نے کہا نہ اس کے ماں باپ نے نہ اس نے گناہ کیا, بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ خدا کے کام ظاہر ہوں, یعنی خدا کا جلال ظاہر ہو سکے. تو ہمارے بدنوں کے اندر بیماری کی جو 3 وجوہات ہیں, ان تینوں وجوہات کو دور کرنے کے لیے خادمین کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ شفا کی نعمت کا استعمال کریں اور کلیسیا کی شفا کا باعث بن سکے. پریز گاڈ. اس کے علاوہ بائبل مقدس سے اگر ہم باہر آ جائیں موجودہ زمانہ میں, تو موجودہ زمانہ میں بھی بہت بڑے بڑے خدا کے خادمین ہیں جو دعوے کے ساتھ دعا کر کے شفا دیتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں بہت سارے بڑے نام, جس میں ٹی بی جوشوا جو خداوند کے پاس چلا گیا ہے, اس کے پاس بڑا زبردست اختیار تھا, ہیلنگ منسٹری تھی. بینی ہن کے پاس ایسی منسٹری ہے کہ وہ دعوے کے ساتھ دعا کرتا ہے اور لوگ شفا پاتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس شفا کی نعمت ہے. یہ نعمت ہر کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد 5ویں نعمت کیا ہے جی؟ 5ویں نعمت ہے معجزوں کی قدرت, پاور آف میریکلز. یعنی جو بہت سارے لوگ شفا کو اور معجزے کو ملا دیتے ہیں. یاد رکھیں ان دونوں کی ایٹمالوجی ڈیفرنٹ ہے, ان دونوں کی فطرت اور تاثیر ڈیفرنٹ ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہیں. معجزہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے, شفا ڈیفرنٹ چیز ہے, اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ کسی بڑی بیماری سے شفا کو ہم معجزہ ہی کہتے ہیں, تو بھی بائبل مقدس جو ہے وہ بے شمار معجزات سے بھری. جیسے ابراہیم کا اور سارا کا ان کے بڑھاپے میں بچہ ہونا معجزہ تھا. موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلنا معجزہ تھا. بحر کلزم کے 2 ٹکڑے ہونا معجزہ تھا. بیابان میں من برسایا جانا معجزہ تھا. ایلیا کا آسمان سے آگ مانگ لینا معجزہ تھا. ایلیا کا آسمانوں کو بند کر دینا معجزہ تھا, پھر بعد میں کھول دینا معجزہ تھا. یسوع مسیح کا پانی کو میہ بنانا معجزہ تھا. پترس کا قید سے رہا ہو جانا, اتنے قیدیوں میں اور دروگا اور سپاہیوں کے بیچ سے نکل آنا معجزہ تھا. 5 روٹیاں 2 مچھلیاں معجزہ تھا. ایسے بے شمار معجزات ہیں. شفا ڈیفرنٹ ہے, معجزہ ڈیفرنٹ ہے, اور معجزے کی قدرت جو ہے وہ بھی کلیسیا کے اندر بہت ہی مختصر لوگوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہے. وہ ان لوگوں کو جو صرف اور صرف معجزات کی قدرت رکھتے ہیں. وہ آپ کو شاید کلام نہ سنا سکیں, ان کے پاس حکمت کلام نہ ہو, علم کلام, وہ نبوت نہ کریں, وہ شفا نہ دے سکیں, لیکن وہ بہت سے معجزات کر سکتے ہیں. تو یہ کلیسیا کے اندر یہ برکت خدا نے اس لیے رکھی ہے, یہ نعمت اس لیے رکھی, کیونکہ یاد رکھیں انسانی فطرت ایسی ہے کہ وہ بغیر معجزے کے خدا کے پاس نہیں جاتا. خدا نے یسوع مسیح کی منسٹری کی جو سب سے زیادہ آپ کو نظر آتی چیزیں وہ معجزات تھے. بیماروں کو شفا دینا, بڑے بڑے کام کرنا, کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ انسانی فطرت کیا ہے کہ وہ معجزہ دیکھتی ہے اور خدا کے پاس آتی ہے. تو اس لیے خدا نے یہ نعمت کلیسیا میں رکھی ہے تاکہ معجزات کے وسیلہ سے کلیسیا خدا کے ساتھ جڑی رہے. پریز گاڈ. چھٹی نعمت کیا ہے جی؟ نبوت. یہ نبوت بھی جو ہے یہ بڑا حساس جو ہے یہ نعمت ہے, اور نئے عہد نامے میں ویسے ہر کسی کو یہ نعمت دی گئی ہے نبوت کی. ہر کوئی نبوت کر سکتا ہے اگر وہ روح القدس کی رہنمائی سے معمور ہے. اگر کوئی پاک روح سے معمور ہے تو وہ نبوت کر سکتا ہے.
اور نبوت کا کلام جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہے. اب یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامہ کی نبوتیں جو تھیں، پرانے عہد نامہ کی نبوتیں اور آج کے زمانے کی نبوتیں فرق ہیں. پرانے عہد نامہ میں جتنی نبوتیں تھیں وہ کلام مقدس کا حصہ بنی، اور جتنی نبوتیں یعنی وہ اچھی یا بری کوئی بھی نبوت تھی وہ ساری کی ساری کلام مقدس کا حصہ بنی ہیں. ایون کہ نئے عہد نامہ میں جو رسولوں کی طرف سے نبوت کی گئی تھی وہ بھی نئے عہد نامہ کا حصہ بنی ہے. اور نبوت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سنیں، نبوت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے، اس کی نصیحت ہو اور کلیسیا تسلی پائے. تین باتیں، کیا؟ ترقی کرے، اس کی نصیحت ہو اور کلیسیا تسلی پائے. اور اگر کسی نبوت سے نہ ترقی ہو رہی ہے، نہ نصیحت ہو رہی ہے، نہ تسلی مل رہی ہے، تو وہ نبوت خدا کی طرف سے نہیں ہے. میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب پڑھیں جو اس کی پہلی 3 آیات میں کیا لکھا ہے؟ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. ہاں جی، کیا کرتا ہے جی؟ وہ ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. اب ذرا نکالیں جی اسی باب کی 29 آیت سے 33 تک پڑھیں ذرا، 29 سے 33. نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں، لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو. ہاں جی، کیا لکھا؟ تم سب کے سب ایک ایک کر کے کیا کر سکتے ہو جی؟ یعنی کلیسیا میں ہر کوئی نبوت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری بات کیا ہے؟ روح القدس سے معمور ہونا. اگر کوئی شخص روح القدس سے معمور نہیں ہے تو وہ نبوت نہیں کرے گا. یہ کنیکشن ہے خدا کے ساتھ، یہ ٹانکا جڑا ہوا ہے. روح القدس کی موجودگی کا ہونا اور آپ کا رابطہ ہونا، جیسے ہی آپ حضوری میں بیٹھیں گے خدا کا پاک روح آپ سے بات کرے گا. اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوالیفیکیشن ایک ہی ہے، پاک روح کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا چاہیے. تو کیا لکھا ہے؟ دوبارہ پڑھیں جی. تم سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو. اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. ہاں جی، بس. تو جو خاص بات کیا ہے کہ کلیسیا میں کوئی بھی نبوت کر سکتا ہے اگر روح القدس سے معمور ہے. اور نبوت کا پرپس ہم نے پڑھا کہ ترقی کے لیے ہونی چاہیے، نصیحت کے لیے ہونی چاہیے اور تسلی کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ جو نبوتیں ہیں، ان نبوتوں کے اندر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کیا یہ نبوت روح القدس کی رہنمائی سے ہے یا اپنے ذہن سے ہے. کیونکہ پرانے عہد نامہ اگر آپ دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے جو نبی تھے وہ آپ کو پتہ ہے اس مائکرو فون کی طرح استعمال ہوتے ہیں. یہ میں اس میں بول رہا ہوں، میں جو کچھ بولوں گا وہ کچھ سپیکر میں آئے گا. کیا سپیکر کی جرت ہے کہ وہ کوئی میرے لفظ کے علاوہ کوئی بات بولے؟ یہاں پہ بتائیں. سپیکر میں وہی کچھ آئے گا جو میں اس مائکرو فون میں بولوں گا. پرانے عہد نامہ کے جو نبی تھے وہ مائکرو فون کا رول ادا کرتے تھے. خدا کی آواز کو ڈائریکٹ سنتے تھے باہر سے، اندر سے نہیں، کیونکہ اس وقت پاک روح اندر نہیں تھا. باہر سے آواز آتی تھی اور جو کچھ سنتے تھے ایز اٹ از ڈیلیور کرتے اور آخر میں بولتے خداوند خدا فرماتا ہے. ریزن کیونکہ وہ ایک ایک لفظ صرف اور صرف خدا کی طرف سے آتا تھا. اس میں انسان کا اپنا ذہن، اپنا خیال، اپنا ارادہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے وہ کہتا تھا کہ خداوند خدا فرماتا ہے. لیکن نئے عہد نامہ کے اندر اگر آپ آ جائیں تو نئے عہد نامہ میں ایسا نہیں ہے. نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں جب نبوت ملتی ہے تو وہاں پر لکھا گیا ہے کہ روح القدس فرماتا ہے. اب روح القدس جب فرماتا ہے تو روح القدس باہر نہیں ہے، روح القدس ہمارے اندر ہے. اور روح القدس نبوت کو ذہن میں اور دل میں ڈال کے بتاتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے. اور آپ کو پتا کہ جب نئے عہد نامہ کی نبوت کو اور پرانے عہد نامہ کی نبوت کو کمپیئر کریں تو اس میں تھوڑا سا فرق اور تضاد ہے. تضاد اور فرق کیسا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہم جب کہتے ہیں وہ ایز اٹ از نہیں ہوتی.
کیونکہ وہ ذہن میں ڈالی گئی یہ بات ڈائریکٹ آپ نے اپنے کانوں سے خدا کی آواز نہیں سنی. میرے ساتھ نکالیں ایک حوالہ تمثیل اور مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا ایرر نظر آئے گا جو کہ بڑا مائنر لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. نکالیں اعمال کی کتاب اس کا 21 باب کی پڑھیں جی ذرا 8 آیت سے 21 آیت تک کیا لکھا ہے. دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے. اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں. اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا. اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا, روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے. ہاں جی, بس 2 باتیں آپ نے دیکھنی ہے. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ روح القدس یوں فرماتا ہے, دوسری بات وہ کہتا ہے یہودی یروشلم میں اسے ایسے باندھیں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ پالوس رسول کی. اس نے بولا کہ جو یہودی قوم ہے وہ یروشلم کے اندر پالوس رسول کو باندھے گی. آئیں دیکھیں کہ یہ جو نبوت کی گئی ہے یہ کیسے پوری ہوئی. آگے آئیں 22ویں باب میں آئیں جی اور پڑھیں ذرا 22ویں باب کی 17ویں آیت سے پڑھیں. 17ویں آیت سے لے کے, بلکہ آپ اس کو پڑھ لیں, لمبا ہو جائے گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اس کو 25 آیت سے پڑھیں. 25 آیت سے پڑھیں کیا لکھا ہے. جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولس نے اس صوبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا, کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبیدار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا, تو کیا کرتا ہے؟ یہ تو رومی آدمی ہے. پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا, مجھے بتا تو, کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا, ہاں. پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل. جی بس رک جائیں یہاں پہ. تو یہاں پر نبوت ہوئی ہے کہ یہودی باندھیں گے. ہاں, یہاں پہ پورا کیا ہو رہا ہے؟ رومیوں نے باندھا اس کو. اب نبوت پوری ہوئی ہے, نبوت جھوٹی نہیں ہے, نبوت سچی ہے. نبوت پوری ہوئی ہے, اس کو تسموں سے باندھا گیا ہے, مگر باندھنے والے کون ہیں؟ یہودی نہیں بلکہ رومی ہے. اس پورے باب کو پڑھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ رومیوں نے اس کو باندھا. اب یہاں پر جو بات سکھانا چاہتا ہوں کہ جب نبوت آج کے زمانہ میں ہے, آج کے زمانہ میں ہے, تو بہت ساری باتیں انسان اپنے ذہن سے کہہ دیتا ہے. اور یاد رکھیں ایسا بھی ہے, ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں جو بڑی ایکوریسی کے ساتھ ایگزیکٹ بات بولتے ہیں کہ یہ خداوند کہہ رہا ہے, یہ روح القدس بات کر رہا ہے. تو بھی یہ گناہ نہیں ہے, میں اس بات کو گناہ نہیں کہہ رہا. اس شخص نے نبوت کی ہے, پوری نبوت پوری ہوئی ہے, مگر یہودی قوم کی جگہ رومیوں نے اس کو باندھا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نبوت جھوٹی ہے, یہ نبوت سچی تھی, وہ باندھا گیا, سب کچھ ہوا. مگر یہاں پر جب وہ بیان کرتا ہے کس قوم نے باندھنا ہے, اس قوم کے بیان کرنے میں وہ تھوڑی سی مسٹیک کر گیا. تو یہاں پہ جو بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم نبی جو ہیں وہ مائکرو فون کی طرح یوز نہیں ہو رہے, بلکہ روح القدس اندر سے بات کرتا ہے, ذہن میں ڈالے گا, اور جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں اس کی تشریح اور تفسیر میں تھوڑا بہت کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے, مگر خدا کا پاک روح اس نبوت کو پورا کرتا ہے. اسی لیے ہم اس کے اینڈ پہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ خداوند خدا فرماتا ہے. جب آپ کہیں گے نا خداوند خدا فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایک ایک لفظ خدا نے بولا. پر جب ہم کہیں گے نا روح القدس یہ بات کر رہا ہے, میرے ذہن میں خدا نے یہ بات ڈالی ہے, تب اگر آپ کی بات تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہو, ڈزنٹ میٹر, کہ پاک روح اندر سے آپ کے ذہن میں بات ڈال رہا ہے, وہ ایگزیکٹ بات نہیں کر رہا. تو اس لیے نبوت کا خیال رکھنا, جب ہم نبوت کریں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا وہ پاک روح رہا ہے. نبوت پاک روح کی نعمت ہے, وہ پاک روح کرواتا ہے آپ سے. اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں کہ نہ ہو, پاک روح کروائے گا نبوت آپ سے. مگر بعض اوقات آپ کی نبوت کی چیزیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوں گی, کیونکہ ظاہر بات ہم اپنے ذہن سے بات کر رہے ہیں. ایسے اور بھی ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں جس کو ہم لوگ کمپیئر کر سکتے ہیں, مگر ہمارے پاس وقت کم ہے. آگے چلوں گا. ساتویں نعمت کیا ہے جی؟ روحوں کا امتیاز. میری خواہش تھی کہ میں ہر ایک نعمت پہ ایک پیغام دیتا, پر مجھے پتا آپ لوگ بور ہو جائیں گے, اس لیے میں جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. روحوں کا امتیاز, ڈسرننگ آف اسپرٹ. تو روحوں کا جو امتیاز ہے یہ 7ویں نعمت ہے. اور یاد رکھیں کہ روحوں کا جو امتیاز ہے, روحوں کا امتیاز یہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتا, بلکہ روحوں کا امتیاز کلیسیا میں ان لوگوں کو ملتا ہے جو روح القدس سے معمور ہیں.
اور وہ ایک خاص تعلیم کو سمجھتے ہیں جو کلام کی ہے, وہ پاک روح کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کون سی روح کیسی ہے. کیونکہ یاد رکھیں بائبل یہ بیان کرتی ہے, لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی نورانی فرشتے کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ابلیس نورانی فرشتے کی شکل میں ظاہر ہو جائے اور آپ کے پاس روحوں کا امتیاز نہ ہو یا آپ پاک روح سے کنیکٹڈ نہ ہو, تو آپ کیسے پہچانیں گے اس نورانی فرشتے کو؟ اسی لیے روحوں کا امتیاز خدا نے کلیسیا میں رکھا ہے تاکہ کلیسیا کو بچا سکے. اس کی خوبصورت مثال ہمیں پالوس رسول کی ملتی ہے. میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں, جہاں پر ایک لڑکی کے اندر غیب دان کی روح تھی اور وہ خدا کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہے. پالوس کے اور اس کے ساتھ ساتھیوں کی تعریف کر رہی ہے, مگر پالوس رسول اس کو پہچان لیتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. نکالیں اعمال کی کتاب 16 باب اور اس کی پڑھیں جی 16 سے 18 آیت. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. ہاں جی, یہ خدا کے خادموں کی برائی نہیں کر رہی. کیا کہتی ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ دکھاتے ہیں. ٹھیک بات کر رہی ہے, خدا کی تعریف کر رہی ہے, ان کی بھی تعریف کر رہی ہے. مگر یہاں پہ پالوس رسول جو ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ روح کون سی ہے, یہ غیب دان کی روح ہے. ہاں جی, پالوس کرتا ہے جی, بڑھے. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا, میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. ہاں جی, تو کلیسیا کے اندر خدا نے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں جو روح القدس کی رہنمائی سے روحوں کا امتیاز کرتے ہیں کہ کون سی روح خدا کی طرف سے ہے اور کون سی روح ابلیس کی طرف سے ہے. یاد رکھیں ابلیسی قوتیں بھی بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتی ہیں, بڑی بڑی نبوتیں کرتی ہیں, مگر وہ لوگ جو روح سے مامور ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ روح کس کی طرف سے ہے, خدا کی طرف سے یا ابلیس کی طرف سے. اس لیے اس روحوں کے امتیاز کو کرنے کے لیے آپ کے پاس روح القدس کی حضوری کا ہونا ضروری ہے. 8ویں بات کیا ہے جی, طرح طرح کی زبانیں. طرح طرح کی زبانیں یہ 8ویں نعمت ہے کلیسیا کے اندر. اور طرح طرح کی زبانوں کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو زمین کے اوپر جو ایماندار یعنی میں اور آپ جو زبانیں بولتے ہیں, ہم طرح طرح کی زبانوں میں آسمانی زبانیں بھی بولتے ہیں جو فرشتوں کی زبانیں ہیں, اور طرح طرح کی زبانوں میں ہم اس دنیا میں موجود مختلف قوموں کی زبانیں بھی بولتے ہیں. جب آپ غیر زبان بولتے ہیں آپ نہیں جانتے ہو کہ یہ آسمانی زبان ہے یا یہ کسی ملک میں موجود کسی دنیا میں کسی ملک کی زبان ہو. اور اس کا ہمیں ایویڈنس کہاں ملتا ہے؟ اگر ہم اعمال کتاب نکالیں تو اعمال کی کتاب کے اندر جو عید پینتیکوست کا دن تھا, اس دن جو بولی جانے والی غیر زبانیں تھیں, جن کو غیر زبانوں کا نام یا غیر زبانوں کا ایک مین ایونٹ کہا جاتا ہے, وہ غیر زبانیں جو تھیں وہ ساری کی ساری دنیا میں موجود قوموں کی زبانیں تھیں. پڑھ لیں ذرا جلدی سے اعمال کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 8 آیت پڑھ لیں جلدی سے ذرا. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھتے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہریں. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. ہاں جی, ہر ایک کو کیا سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی, یعنی بولی جانے والی جتنی غیر زبانیں تھیں وہ دنیا میں موجود قوموں کی زبانیں تھیں. بولنے والے گلیلیوں کے لیے غیر زبانیں تھیں. اور دوسرا ایویڈنس کہ ہم فرشتوں کی زبانیں کیسے بولتے ہیں, 1 کرنتھیوں 13 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے, اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں, یعنی فرشتوں کی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں. تو غیر زبانیں جب ہم اس دنیا میں ایماندار بولتے ہیں تو یاد رکھیں وہ 2 طرح کی زبان بولتے ہیں, ایک اس دنیا میں موجود قوموں کی زبان بولتے ہیں اور ایک فرشتوں کی زبان بولتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری اور کوئی زبان نہیں ہے. غیر زبانیں جو ہیں وہ جو طرح طرح کی زبانیں ہیں وہ اصل میں روح القدس کے بپتسمے کو بھی ظاہر کرتی ہیں. جو شخص روح القدس کا بپتسمہ پا جاتا ہے وہی غیر زبان میں بولتا ہے, اور جس کے پاس روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے وہ غیر زبان نہیں بولے گا. اور غیر زبان جو ہے وہ بولنے کا بنیادی مقصد ہے انسان کی اپنی روحانی ترقی ہونا. کیا لکھا ہے, جو بیگانہ زبان میں بات کرتا ہے وہ اپنی ترقی
کی بات کرتا ہے. تو جب ہم غیر زبان بولتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کے لیے یعنی روحانی ترقی کے لیے غیر زبان بولتے ہیں, اور یہ ہمارے روح القدس کے بپتسمہ کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. 9ویں اور آخری نعمت کیا ہے جی؟ زبانوں کا ترجمہ. تو زبانوں کا ترجمہ جو ہے اس کے لیے بھی خدا نے کلیسیا میں بڑے خاص لوگ رکھے ہوتے ہیں جو زبانوں کا ترجمہ کرتے ہیں. یاد رکھیے, میں نے پہلے بتایا کہ ابلیس بھی غیر زبانیں بول لیتا, بے شمار بدروہیں غیر زبانیں بولتی ہیں, مگر جو شخص روح سے معمور ہے وہ پہچان جائے گا کہ غیر زبان جو بولی جا رہی ہے یہ روح القدس کی نعمت کے وسیلہ سے ہے یا یہ ابلیس کی طرف سے ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بدروہوں کو غیر زبان بولتے دیکھا. ابلیس مینوپولیٹ کرتا ہے. اس لیے خدا نے زبانوں کا ترجمہ کیوں رکھا ہے کلیسیا میں؟ کہ لوگ ترقی پائیں, سمجھ جائیں کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے. تو یاد رکھیں یہ 9 کی 9 نعمتیں میں نے تو آپ کو 45 منٹ میں بتا دی ہیں, یہ پورا ایک پیغام ہے. مختصر طور پر یہ بتاؤں گا کہ یہ نعمتیں خدا نے پاک روح کی اس لیے رکھی ہیں تاکہ کلیسیا مضبوط ہو, کلیسیا ترقی کرے, کلیسیا اس کے وسیلہ سے بڑھتی چلی جائے. کیونکہ یاد رکھیں یہ 9 کی 9 باتیں ہی کلیسیا کو ہر طور سے پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور پرپس کیا ہے؟ حکمت کلام کا, علمیت کلام کا, ایمان کا, شفا کا, معجزات کا, نبوت کا, روحوں کے امتیاز کا, طرح طرح کی زبانوں کا اور زبانوں کے ترجمے کا. مقصد یہ ہے کلیسیا جو ہے وہ روحانی طور سے ترقی کر سکے. اگر کلیسیا کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے تو وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کلیسیا ان 9 باتوں سے دور ہے. پر جس کلیسیا میں یہ 9 باتیں ہیں, یاد رکھیں وہ کلیسیا روحانی طور پہ ترقی کرتی ہے. جہاں پہ علمیت کلام آپ کو ملے گا, جہاں پہ آپ کو حکمت کلام ملے گا, جہاں پہ آپ کو ایماندار لوگ ملیں گے, جہاں پہ آپ کو شفا والے لوگ ملیں گے, معجزاتی قدرت ملے گی, نبوت والے لوگ ملیں گے, روحوں کا امتیاز کرنے والے لوگ ملیں گے, طرح طرح کی زبانیں بولنے والے لوگ ملیں گے. زبانوں کا ترجمہ. میرا ایمان ہے, میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 5 سے 7 چیزیں کلیسیا میں موجود ہیں. ہیلیلویا. اور میرا ایمان ہے کہ وقت آئے گا کہ ہم ان 9 کی 9 چیزوں سے معمور ہوں گے. پریز گاڈ. خدا ان کے نام کو جلال ہو. تالیاں بجائیں گے خدا کے جلال کے لیے. آنے والے ہفتے کے اندر ہم روح کے جو پھل ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے. روح القدس کے بارے میں آپ یقین کریں کہ میں 1 سال بول سکتا ہوں, اتنا کچھ ہے. اتنی آج سمجھ لیں کہ جو زمانہ چل رہا ہے وہ روح القدس کا. تو روح القدس کے اتنے کام ہیں کہ بائبل نیا عہد نامہ بھرا پڑا ہے, پرانا عہد نامہ بھی بھرا پڑا ہے, پرانے عہد نامہ میں بھی پاک روح کے بہت سے کام ہیں. مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں, وہ باتیں جو ہم سب کی ترقی کا باعث ہوں, جس سے ہم سب برکت پائیں, ترقی کریں, کلیسیا ترقی کرے, وہ باتیں میں آپ سے اس سیریز کے اندر شیئر کروں تاکہ آپ پاک روح کی پرسنالٹی کو سمجھیں اور اس سے اپنا ریلیشن ڈیولپ کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے, آپ اس کے ساتھ رہیں, آپ کی فیلوشپ رہے. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.